اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ تدوین حدیث کے بانی یعنی کون لوگ تھے کہ جنہوں نے شیعہ احادیث کو لکھا ہے؟ کہنے خوش قسمتی سے شیعوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دور سے ہی اس میدان میں بہت سی کوششیں کی اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے حدیث کو نقل کرنے، جمع کرنے اور محفوظ کرنے کی راہ میں قدم آگے بڑھائے، جنہوں نے حدیثوں اور روایتوں کے بہت سے گراں قیمت آثار اور مجموعے بطور یادگار چھوڑے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی حدیثوں کو جمع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو املا کیا یعنی بولا، اور علی علیہ السلام نے انہیں لکھا اور ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد یہ کتاب ائمہ معصومین علیہ السلام کے اختیار میں تھی، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام تک منتقل ہوئی۔ ایک دن حکم بن عتبہ نے اس کتاب کو امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس دیکھا۔ حکم بن عتبہ ایک مسئلے میں امام سے نظریاتی اختلاف رکھتا تھا، صحیح ہے؟ امام نے اسے وہ کتاب دکھائی اور مختلف فقہ مسئلے کے بارے میں جو حدیث لکھی تھی وہ اس کے سامنے پیش کی اور فرمایا یہ رسول خدا کا املا اور حضرت علی علیہ السلام کی تحریر ہے۔ کہاں کا ہے یہ مولانا؟ فہرست کتاب ہے، فہرست اسماء مصنفین شیعہ، نجاشی کی ہے، صفحہ 255۔ شرح کس کے حال میں ہے؟ یہ محمد بن غزافر الشیعہ و فنون الاسلام سید حسن الصدر۔ وہی کتاب ہے کون سی؟ نہیں نہیں اس میں یہ حوالہ ہے، یہ بات جہاں سے لی گئی ہے وہ کتاب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ کتاب اب یہاں اوپر دیا نا انہوں نے کہ یہ کتاب ائمہ معصومین کے اختیار میں تھی، یہاں تک کہ امام محمد باقر تک منتقل ہوئی، اس کے بعد کا نہیں ہے نا، پانچویں امام تک منتقل ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں، اس سے قطع نظر امیر المومنین علیہ السلام نے دیات سے متعلق بھی یہ کتاب تالیف فرمائی تھی۔ دیات جانتے ہیں مولانا کیا ہوتی ہے؟ دیت کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ دیت جیسے اگر کوئی مارے کسی کو، قتل کرے تو اس کی دیت دینی ہوتی ہے، یا تو اس کو قتل کیا جائے یا اس کی وہ دیت دے، ہر چیز کی دیت الگ ہے، صحیح ہے؟ کسی کو کوئی مارے اور اس پہ سرخی ابھر آئے تو اس کی بھی دیت ہے، تو وہ دیت ہے، وہ عدت ہوتی ہے بیٹا، طلاق کی عدت ہوتی ہے، وفات کی عدت ہوتی ہے، یہ دیت ہے۔ دیت کہتے ہیں جیسے یا تو آپ اس کا بدلہ لیں، کسی نے آپ پہ ظلم کیا اس کا بدلہ لیں، یا کچھ پیسے لے کے اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، کچھ پیسے لے کے معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں، تو جو پیسہ اس کے عوض میں لیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں دیت۔ تو اس سے قطع نظر امیر المومنین علیہ السلام نے دیات سے متعلق، دیات سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ آپ لوگ لمحہ میں پڑھیں گے، لمحہ میں جب آئے جائیں گے تو اس میں کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کتاب الطہارت، صلاۃ تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، صوم پڑھتے ہیں، جہاد پڑھیں گے، صحیح ہے؟ اس کے علاوہ قضا پڑھیں گے، کتاب القضاء، عدالتیں کیسے ہوتی ہیں، کس کا فیصلہ کیا ہوا۔ کتاب الحدود پڑھیں گے، حدود یعنی کب کس کی حد کتنی ہوگی، چوری کی حد، اس کی حد، اس کی حد، وہ حدود کتاب الحدود میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے کتاب الدیت ہے، کس کام کی کتنی دیت ہے، کس گناہ کی کتنی دیت ہے، وہ اس میں آپ لوگ پڑھیں گے، کتاب الدیت۔ تو کتنی چیزیں آ جاتی ہیں؟ کتاب القضاء، حدود اور دیت، تین کتابیں جو متصل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ فرمائی تھی جسے صحیفہ کہا جاتا تھا، اسے کیا کہا جاتا تھا؟ صحیفہ، اور آپ اسے تومار کی طرح اپنی تلوار میں باندھتے تھے۔ کس کی طرح مولانا؟ تومار کی طرح۔ یہ تومار کیا ہے؟ ہاں بھائی، آپ اسے تومار کی طرح اپنی تلوار میں باندھتے تھے۔ حضرت اسے منقول ہے، تومار سمجھ میں آ گیا بیٹا؟
ہاں ریکارڈنگ یوں ہی بند کی تھی تاکہ وہ تمہار میں بھی دیکھ لوں، کیونکہ ہمارے سامنے بھی یہ پہلی بار آئے ہیں۔ سید تمہار یعنی کتابوں کا یا کاغذوں کا ڈھیر یا صحیفہ۔ تو کیا ہے، کسی میں نتھی کر کے کیسے سوئے سے کرتے تھے کہ نہیں پہلے، صحیح ہے، سوئے سے کوچ کے اور اس میں ایک رسی نکال کے، اور ہائی اسکول انٹر یا اسکولوں میں جس نے امتحان دیا ہوگا، بی اے وغیرہ میں دیکھا ہوگا، پہلے کیا ہوتا تھا، ایک دھاگے سے بندھا ہوتا تھا وہ، صحیح ہے۔ تو پہلے بڑی بڑی فائلیں کس طرح سے باندھی جاتی تھی، کاغذوں سے، رسیوں سے، ہے نا، سوئے سے اس میں چھید کرتے تھے، اس کو رسی سے باندھ دیتے تھے، اسٹیپلر تو تھا نہیں، تو امام نے اس کو کس طرح سے باندھ رکھا تھا، اسی رسیوں کے سہارے تلوار سے باندھ رکھا تھا۔ حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارے پاس ایسی کتاب نہیں ہے جسے پڑھیں مگر کتاب خطا اور یہ صحیفہ۔ صحیفے کے مطالب زخموں اور جراحتوں کے شرعی احکام پر مشتمل تھے۔ کس کے احکام پر؟ زخموں اور جراحتوں کے۔ صحیح، تلوار کا زخم ہے، ڈنڈے کا زخم ہے، اس کا زخم ہے، کیا کہتے ہیں، کوڑے کا، صحیح ہے، تو سب کی سزا کیا ہے، نیزہ مارا تو کیا سزا ہے، ان سب پہ یہ مشتمل تھی۔ صحیفے کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری کوئی بھی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ و حدیث کے متعلق کتابیں تدوین فرمائیں۔ 2 نمبر کیا ہے، مؤلف الشیعہ فی صدر الاسلام، کتاب کا نام ہے مولانا مؤلف الشیعہ فی صدر الاسلام، یعنی اسلام کی ابتدا میں شیعہ مؤلفین۔ جو کس کی کتاب ہے، السید عبد الحسین شرف الدین کی، صفحہ 1415، اور مرحوم سید حسن صدر لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے، اور بخاری نے باب کتابت العلم میں اس صحیفے سے روایت نقل کی ہے، تاسیس الشیعہ بعلوم الاسلام۔ کہہ رہے عالم تسنن کے، عالم تسنن یعنی اہل سنت حضرات کے نامور عالم سیوطی حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کو کتابت حدیث کے طرفداروں میں شمار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مولا کائنات و امام حسن علیہ السلام وہ تھے کہ جو کس کے طرفدار تھے، تدوین احادیث کے، کہ ہاں احادیث پہ روک نہ لگائی جائے بلکہ احادیث کو لکھا جائے اور نقل کیا جائے۔ اسی لیے کہا عالم تسنن کے نامور عالم سیوطی حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کو کتابت حدیث کے طرفداروں میں شمار کرتے ہیں۔ اگر جامع تسنن نے حدیث کو لکھنے پر پابندی کی بدعت کے نتیجے میں 100 سال یا اس سے زیادہ مدت تک حدیثوں کو محفوظ نہیں کیا تو خوش قسمتی سے جامع شیعہ اس راہ میں آگے نکل گئی، کیونکہ خود پیغمبر اکرم کے دور میں بھی حضرت علی کے علاوہ ابو رافع نے بھی، کہ جو حضرت کے اصحاب اور حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے تھے، ایک کتاب السنن والاحکام والقضایا کے نام سے لکھی۔ یعنی صرف مولا کائنات نے نہیں بلکہ کس نے، ابو رافع نے۔ اہل سنت نے کتنے سال پابندی لگائی، 100 سال یا اس سے زیادہ، لیکن وہی شیعہ حضرات جو تھے وہ کیا تھے، حدیثوں کو نقل کرتے رہے۔ اور مولا کائنات کی ایک کتاب، مولا کائنات کے علاوہ ابو رافع نے بھی، جو حضرت کے اصحاب حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے تھے، کتاب السنن والاحکام والقضایا، صحیح ہے، کس کا ہے، فہرست اسماء مصنفین شیعہ نجاشی کی ایک کتاب ہے، اور اس میں اسلام کے مختلف ابواب سے متعلق مخصوص احکام و سنت کو، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قضایا کے متعلق احکام کو جمع کیا۔ اگر ہم اس کتاب کو صحابہ کے ذریعے جمع کی جانے والی پہلی حدیث کی کتاب شمار کریں تو اس نوعیت کی پہلی فقہی کتاب بھی شمار کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو مولا کائنات نے جمع کی، ایک ہے کہ صحابہ کی جانب سے اگر کوئی پہلی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ کس کی کتاب ہوگی، ابو رافع کی کتاب السنن والاحکام والقضایا۔ ابو رافع نے ایسے وقت میں اس کتاب کو لکھا کہ جب حدیث کو لکھنا خلیفہ وقت کی نظر میں بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا۔
ابو رافع کے بعد دوسرے شیعہ مؤلفین بھی اسی پابندی کے دور میں اسلامی حدیثوں کو لکھنے اور ان کو محفوظ کرنے میں مشغول ہو گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے اماموں کے اقوال کو تحریف اور دوسری آفات زمانہ کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ یہ پروگرام امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک جاری رہا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں اسے درخشاں ترقی حاصل ہوئی، یعنی روشن ترقی حاصل ہوئی، اس طریقے سے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز نے حدیث کو جمع کرنے کا حکم صادر کیا تو پانچویں امام کے ہر جید صحابی اور شاگردوں کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں۔ یعنی جب اور لکھا، جب اجازت ملی حکومت سے کہ کیا کیا جائے، حدیثوں کو لکھنے کی پابندی ہٹائی جاتی ہے، تو امام کے شاگردوں کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں۔ محمد بن مسلم جن کا نام آیا کہ نہیں آیا، چھٹے امام نے ان کا نام دیا تھا نا، کہ اگر یہ چار لوگ نہ ہوتے، صحیح ہے، تو اس میں محمد بن مسلم بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، جو شیعوں کے عظیم شخصیتوں اور بلند درجے کے بافضیلت راویوں میں سے تھے۔ فقہ و حدیث میں پانچویں امام کے شاگردوں کے درمیان نمونے کے مسئلے تھے۔ نمونہ یعنی جس کی کیا دی جائے، مثال دی جائے۔ وہ کوفے کے رہنے والے تھے محمد بن مسلم، اور شہر مدینہ میں 4 سال تک قیام کے دوران برابر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کے بعد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے، اور ان دو بزرگ اماموں کے حضور سے مستفیض ہوتے تھے۔ آپ کا کہنا ہے کہ جس موضوع کے متعلق بھی میرے ذہن میں خیال آتا تھا میں اس کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھتا تھا، اس طریقے سے کہ میں نے پانچویں امام سے 30,000 حدیثیں اور امام صادق علیہ السلام سے 6,000 حدیثیں یاد کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ کو دیکھیں، ہم اپنے کو دیکھیں اور آپ اپنے کو دیکھیں۔ پانچویں امام سے 30,000، چھٹے امام سے 6,000، یعنی پورا انسائکلوپیڈیا آپ کے اندر موجود ہے، ایک سی ڈی پوری آپ کے اندر موجود ہے۔ ایک نمبر کے حاشیے پہ آئیے، دیکھیے شیخ مفید نے الاختصاص میں صفحہ 201، اختیار و معرفت الرجال شیخ توسی کی کتاب ہے، صفحہ 163 نمبر 276۔ محمد بن مسلم کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفے کے رہنے والے، اور مدینے میں 4 سال رہے اور برابر پانچویں امام اور چھٹے امام کے پاس آتے رہے، اور ان سے مختلف موضوعات پر کیا کرتے تھے؟ مسائل دریافت کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں کتنی ہزار ہے، کتنی حدیثیں؟ 30,000 پانچویں امام سے اور 6,000 چھٹے امام سے۔ 6,000 چھٹے امام سے۔ بہت بڑی بات ہے مولانا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آج مذہب باقی ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ ان 4 لوگوں کی وجہ سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں اگر اختلاف نظر پیدا ہوتا تھا تو محمد بن مسلم کے پاس جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا تھا تو کس کے پاس جاتے تھے؟ محمد بن مسلم کے پاس۔ انہوں نے جو کچھ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا تھا وہ ان کے جواب میں نقل کرتے تھے۔ محمد بن مسلم نے ایک کتاب تالیف کی تھی جس کا نام 400 مسئلہ تھا۔ 400 مسئلہ یعنی 400 مسئلے، اس میں 400 مسئلے ذکر تھے، یعنی 400 مسائل۔ گویا اس میں ان 400 مسائل کا جواب تھا کہ جنہیں پانچویں اور چھٹے امام کی زبان سے انہوں نے سنا تھا۔ مکتب امام محمد باقر علیہ السلام سے تربیت پانے والوں میں سے ایک اور شخصیت جابر بن یزید جعفی کی ہے، وہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور پانچویں امام کے پرفیض مکتب سے مستفید ہونے کے سبب سے بلند علمی درجے پر فائز ہوئے۔ جابر 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں
ہے یا نہیں کمال؟ دعا کریں مولانا، دعا کریں، محنت کریں جو انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی تھی. انہوں نے پانچویں امام علیہ السلام کے علوم و دانش سے فائدہ حاصل کر کے بہت سی کتابیں اور آثار بطور یادگار چھوڑے ہیں کہ جو شیعوں کی حدیث لکھنے اور معرفت اسلامی کو جمع کرنے پر توجہ کی دوسری دلیل ہے. علماء نے جابر کے علمی آثار میں 8 کتابیں ذکر کی ہیں. زرارہ بن عیون نے بھی ایک عظیم شخصیت ہیں کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے جید شاگردوں میں سے تھے، حضرت سے 1236 حدیثیں نقل کی ہیں. کتنی؟ 1236. اور جابر ابن یزید جوفی نے 70,000، محمد بن مسلم نے 30,000 اور 6,000. یہ تھے امام کے شاگرد کہ جنہوں نے مذہب کو ہم تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. اب ہمارے لیے موقع فراہم، ہمارے لیے سوچنے اور فکر کرنے کا موقع ہے کہ ہم اپنے علم کو کس طرح سے اضافہ کریں. کہ اساس کون ہے مولانا؟ قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تفسیر کیسے سمجھ میں آئے گی؟ احادیث پیغمبر سے، احادیث ائمہ سے. ہمیں انہی کی روشنی میں جینا اور جاگنا ہے. جائے کہ رسمن ہم لوگ نہیں پڑھتے جو کہ داخل ہونی چاہیے. کوئی حدیث کی کتاب باقاعدہ لگتی ہے، کہاں لگتی ہے؟ کہ اصول کافی پڑھائی جا رہی ہو، ملا یعذب الفقی پڑھائی جا رہی ہے، تہذیب پڑھائی جا رہی ہو، یا استفسار پڑھائی جا رہی ہے. جو کہ حدیثوں پہ توجہ دینا ہی ضروری ہے. الحمدللہ اب اس کے بعد انشاءاللہ امام محمد باقر علیہ السلام شام میں، اس کو کل پڑھیں گے. اور وہاں کے جو واقعات ہیں اسے جاننے کی کوشش کریں.